اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ ہے۔ سب کانٹیننٹ بر صغیر کی بات چل رہی ہے تو یہ ضروری ہوگا کہ ہم اس کی سویلائزیشن کے حوالے سے بھی بات کریں کہ یہاں پر کس کس طرح کی تہذیبیں پائی جاتی تھیں اور کن کن حکمرانوں نے یہاں پر حکومت کی ہے۔ حکمرانوں کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے حوالے سے باقاعدہ ڈیٹیل میں آگے بات آئے گی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر سرسری سا تعارف ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں وادی سندھ کی تہذیب کی، سویلائزیشن آف ویلی آف سندھ ویلی۔ یہاں پر اگر ہم بات کریں سویلائزیشن کی تو یہ ایک ایسی تہذیب ہے جو کہ 5000 سال پرانی تہذیب ہے۔ اس تہذیب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ چونکہ رقبہ بہت بڑا تھا اس وقت وادی سندھ کا، جو کہ 1000 میل تک پھیلا ہوا تھا اور اس کے اندر کوئی 1000 بستیاں شامل تھیں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے دور کی ایک شاندار تہذیب تھی۔ آج بھی اس کے باقیات ہمیں ملتے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں موہنجو داڑو کی، ہڑپا کی اور اسی طرح دیگر ان باقیات کی جو کہ ان 1000 بستیوں میں شامل تھے، جیسا کہ آپ یہاں پر لائن سے نام دیکھ سکتے ہیں، ڈابر کوٹ ڈی جی اور مختلف تہذیبیں جن کے ہم نے نام آج تک نہیں سنے، وہ تہذیبیں وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ تھی۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں کا جو انفراسٹرکچر تھا، جو کھدائی کے دوران ہمیں پتہ چلا، وہ انتہائی شاندار تھا۔ یہاں کے سٹیزنز کے بارے میں، باشندوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا رہن سہن نہایت ہی شاندار تھا اور وہ سویلائزڈ لوگ تھے، بہت ہی مہذب قسم کے۔ ان کے اچھے مکانات تھے، ان کے شہر میں کنویں بھی تھے، تالاب بھی تھے، سڑکیں بھی اچھی تھیں، محلات بنے ہوئے تھے، عبادت گاہیں بھی تھیں، اسکولز بھی تھے، یہاں تک کہ سیوریج کے لیے باقاعدہ لائنیں تک ملی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اعلیٰ پائی کی زندگی گزار رہے تھے۔ جہاں تک ان کی انڈسٹریز کی بات ہے تو ان کی انڈسٹریز مختلف تھیں۔ ویسے تو یہ لوگ جانور بھی پالا کرتے تھے، فصلیں بھی اگایا کرتے تھے اور کشتی رانی بھی کیا کرتے تھے۔ عبادت کی بات کریں تو یہ ماتا دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ میں یہ بات کر رہا تھا انڈسٹریز کی، تو انڈسٹریز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ صناع تھے۔ صناع کہا جاتا ہے چیزیں بنانے والے کو، مطلب ان میں سنگ تراش بھی تھے اور کاریگر قسم کے لوگ جو کہ سونے کی چیزیں بنایا کرتے تھے اور نیم قیمتی پتھر جو کہ بہت زیادہ قیمتی نہیں لیکن پھر بھی قیمتی ہوتے ہیں، ان کی چیزیں، ہاتھی دانت کی چیزیں، ہڈی کی، اسی طرح اور قیمتی اشیاء اور ساز و سامان یہ بنایا کرتے تھے۔ چوک پر مٹی کے برتن بنانے میں ان کی شہرت نمایاں تھی۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ پتھر کی ایسی نفیں بنایا کرتے تھے، نفیس مہریں، جو کہ جانوروں کی تصویریں اور دیگر چیزیں اپنے نقش و نگار میں لیے ہوئی ہوتی تھیں۔ اس تہذیب کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں بعد کی تہذیب کی تو وہ ہے آریان کی تہذیب۔ آریوں کی جو تہذیب ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ایکچول میں اٹیک کیا تھا، حملہ کیا تھا ان لوگوں کی تہذیب پر، جس کا ذکر اپنی پچھلی سلائیڈ پہ ہم کر رہے تھے۔ اچھا، اس کے اگر ہم دور کی بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ 1500 سال قبل مسیح کا دور تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1500 سال کا۔ ایک روایت تاریخ کی یہ بھی ملتی ہے کہ 2000 سال پرانا یہ دور ہے قبل مسیح، اور ایک یہ کہ قبل مسیح 5000 سال پرانا، لیکن یہ جو 1500 والی بات ہے یہ زیادہ قرین قیاس لگتی ہے، صحیح لگتی ہے۔ تو یہ تھی آریان لوگوں کی تہذیب۔ ان کے دور میں ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں، ایک تو یہ کہ امن و آشتی کا دور رہا اور دوسرا دور جس کو مورخین نے دور شجاعت کہا ہے، جس میں جنگیں چلی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے۔ اچھا، ان کے بارے میں یہ آئے کہاں سے تھے؟ کسی نے یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ کوہ یورال کے جنوبی علاقے سے نقل مکانی کر کے، مائیگریٹ کر کے ہندوستان آئے تھے۔ اسی طرح کسی نے بتایا کہ یہ وسط ایشیا سے آئے تھے، کسی نے کہا نہیں یہ یورپ کی ایک وادی ہے، وادی ٹینیوب، یہ وہاں سے مائیگریٹ کر کے یہاں پر آئے تھے، حملہ کیا اور پھر اپنی حکومت قائم کر لی۔ بتایا جاتا ہے کہ رامائن اور مہابھارت بھی اسی دور میں لکھی گئی ہے ان کے۔
صحیح. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہندوازم کی جہاں تک بات ہے تو ہندوازم کی بنیاد بھی اسی دور میں ڈالی گئی. رامائن، مہا بھارت اور دھرم شاستر یہ بھی اسی دور میں لکھی گئی. اور یہ جو ستی کی رسم ہے اس کے پروننسیشن مختلف ہیں، ستی پارل جو بھی ہوتا ہے. آپ کو تو پتہ ہی ہے یہ وہ رسم ہوتی ہے شاید اب ہندوستان میں نہ ہوتی ہو یا کچھ علاقوں میں ہو، آپ کے علم میں ہو تو آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا، کہ اگر شوہر انتقال کر جائے تو اس کی بیوہ کو اس کے ساتھ ہی جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے کہ وہ دوسرا نکاح نہیں کرے گی، گویا کہ اس کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. یا اب اس کو ہو سکتا ہے کہ وہ پازیٹیو سینس میں اس بات کو لیتے ہوں، لیکن یہ بہرحال انسانیت کے خلاف ہے کہ ایک اگر مر گیا تو دوسرے نے کیا کیا ہے کہ اس کو بھی ساتھ مار دیا جائے. یہ ستی کی رسم اسی دور میں شروع ہوئی تھی. اور اسی طرح سومبر وہ رسم ہوا کرتی تھی کہ جس کے اندر خاتون جو ہے خود اپنا شوہر منتخب کرتی تھی کسی جلسے وغیرہ میں یا کسی میلے وغیرہ میں، جو بھی ان کا ایک جشن ہوا کرتا تھا. تو اس طرح وہ کسی مقابلے میں بھی کمپٹیشن وغیرہ میں اس طرح وہ اپنا شوہر منتخب کرتی تھی. تو یہ ساری چیزیں اس دور کی ہیں. اب اگر ہم آگے بات کرتے ہیں تو بات آتی ہے جینزم کی اور بدھزم کی. جینزم کا نشان یہ ہے اور بدھزم کو تو آپ جانتے ہی ہیں. جینزم کا جو بانی تھا وہ مہاویر تھا، مہاویر سوامی. اچھا، مہاویر کے ایک پروننسیشن مجھے کتاب میں نظر آیا، وہ تھا مہابیر. میں نے مہاویر پڑھا تو میں مہاویر کہتا ہوں. بہادر کو کہا جاتا ہے. وہ اس کا ایک واقعہ ہے کہ وہ بچپن میں بڑا چھوٹا تھا تو ہاتھی جو ہے شاہی خاندان سے تھا، یہ باغ میں کھیل رہا تھا تو ہاتھی وہاں پر آ گیا تھا. بچے ڈر گئے تھے، یہ خود بھی بچہ تھا لیکن اس نے ہاتھی کو کسی طرح قابو کر لیا تھا. تو لوگوں نے اس وقت اس کو کہا کہ یہ تو مہاویر ہے. بہرحال وہ پھر ایک مذہب کی بنیاد ڈالی. اصل میں ہوا یہ تھا، یہ جینزم جس کو جین مت اور بدھزم بدھ مت کہا جاتا ہے، یہ اس وقت کے مذاہب ہے جب ہندوازم میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا. تو یہ اس کی اصلاح کے لیے نئے مذہب بنائے گئے تھے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئے. صحیح نا؟ تو جینزم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جو کہ میں بتا چکا ہوں کہ اس کو مہاویر نے قائم کیا اور بدھزم کو گوتم بدھ نے تعمیر کیا. اچھا، یہ جو مذاہب ہیں، اب یہ تہذیب کا ذکر ہو رہا تو ظاہر ہے کہ سویلائزیشن، ریلیجن، یہ تو ظاہر ہے کہ انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں ساری چیزیں. تو جینزم کی جہاں تک بات ہے یہ زیادہ ترقی نہیں کر سکا، لیکن بدھزم جو ہے یہ بہت ترقی کیا. اور اس کو ترقی کرنے میں مہاراجاؤں کا، اس کے ترقی کرنے کے پیچھے مہاراجاؤں کا ہاتھ تھا. جیسے کہ اشوک ایک حکمران تھا، اور اسی طرح ہرش، جس کو ہرشا بھی پڑھتے ہیں، انگلش میں تو شاید ہرشا ہی پڑھتے ہیں، اردو میں ہرش لکھا جاتا ہے اس کو. تو ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. اسی یہی وجہ ہے کہ بدھزم جو ہے پھر جاپان تک پھیلا، چین، لنکا، یہاں ان علاقوں. لیکن جینزم کی جہاں تک بات ہے یہ اتنا زیادہ پروموٹ نہیں ہوا. اگر ہم بات کریں پھر اس سے جڑے ہوئے خاندانوں کی جنہوں نے جینزم یا بدھزم کو ہی کہہ لیں آپ، یا ہندوازم کو کہیں پروموٹ کیا ہے، تو ایک خاندان کا نام آتا ہے موریہ. موریہ خاندان میں ایک حکمران تھا اشوک. یہ بہت ہی زیادہ مشہور ہوا ہے، اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کا کردار جو تھا حکمران ہونے کے اعتبار سے شاندار تھا. اس کی بنائی ہوئی لاٹیں آج بھی نظر آتی ہیں. تو سکندر اعظم نے جس وقت حملہ کیا تھا بر صغیر پر، اس وقت یہاں پر باقاعدہ متحدہ یا یہ کہہ لیں منظم اور متحد حکومتیں نہیں تھیں، ریاستیں نہیں تھیں. اسی چیز سے اس نے فائدہ اٹھایا تھا. لیکن وہ پھر فتح تو کر لیا، زیادہ عرصے تک وہ فتح قائم نہیں رہ سکی. اور پھر ایک خاندان نے آگے بڑھ کر جس کا شخص کا نام چندر گپت موریہ تھا، اس نے باقاعدہ بنیاد ڈال دی. تو یہ موریہ خاندان اس طرح چلا ہے. اور اس کا ایک وزیر تھا جس نے ایک کتاب بھی اپنے طرز حکومت پر یعنی گورنمنٹ اسٹائل میں لکھی تھی، جس کا نام ارتھ شاستر ہے، اور وہ بڑے پائی کی تصنیف سمجھی جاتی ہے. اب اگر اشوک کی میں بات کر رہا تھا، یہ موریہ خاندان سے ہی تھا اور یہ اپنی عوام کے لیے بہت مخلص تھا. وہ کہا کرتا تھا، جس طرح میں اس کی بات کو مختصر کر کے بتا دوں کہ وہ یہ کہتا تھا جس طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے خوشحال زندگی گزاریں، اسی طرح میری خواہش ہے کہ میری
عوام بھی، رعایا بھی ایسی زندگی گزارے۔ ہاں جب ان لوگوں کا زوال ہوا تو پھر دوبارہ سے خود مختار ریاستیں بنی، کشانوں نے بر صغیر پر حملہ کیا، لیکن ان کی حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی، پائیدار نہیں تھی۔ اور پھر اس کے بعد جس خاندان نے حکومت کی وہ تھا گپتا خاندان، گپتا ایمپائر انہوں نے قائم کی پھر۔ اچھا، اس کے جو مشہور وہ تھے حکمران، ان میں چندر گپت اور سمندر گپت اس طرح کے نام ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا جاتا ہے کہ عدل و انصاف قائم کیا تھا اور فتوحات سے بڑا نام پیدا کیا تھا۔ انتظام ان کے دور میں بہت تھا، سلطنت بڑی وسیع ہوئی، علم و فن پہ انہوں نے بڑا کام کیا۔ ہندوازم اس زمانے میں بہت زیادہ فروغ پایا، گپتا کے زمانے میں۔ اسی طرح پھر یہ سیکنڈ ریوائول تھا ہندوازم کا، وہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا۔ لیکن جب کمزور حکمران اسی خاندان میں آئے تو پھر بیرونی حملہ آوروں نے ان کو نشانہ بنایا، اور پھر اس طرح ان کی حکومت بھی برباد ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جس خاندان کا نام آتا ہے وہ خاندان ہے وردھنا خاندان، وردھنا ڈائناسٹی، وردھنا سلطنت، سلطنت وردھنا، صحیح مختلف نام آپ کو ملیں گے۔ اس کا جو مشہور حکمران جس کا بھی میں نام تھوڑی دیر پہلے لے رہا تھا، ہرشا، جس کو ہرش بھی پڑھا جاتا ہے، اس نے بودھزم کو بہت زیادہ پروموٹ کیا تھا، اور یہ اسی کا ہی دور تھا کہ جب مشہور چینی سیاح اس کے دور میں یہاں پر آیا تھا تو اس نے یہاں کے حالات کو تحریر کیا تھا، اور خود ہرشا بھی اعلیٰ پائے کا مصنف تھا۔ تو اس کے دور میں بھی علم و فن نے بڑی ترقی کی۔ ظاہر ہے جس کا جہاں رجحان ہوتا ہے وہ انہی چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے۔ آج آپ کے حکمرانوں کا رجحان ناچ گانے پر ہے، تو اصل میں معاملات وہی ہے کہ جیسا انٹرسٹ، جیسا معاملہ، تو پھر وہ انہی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور اسی طرح اگر میں مسلمانوں کی بات کروں تو وہاں تو جواب ہی نہیں کہ علم و فن کو کتنی زیادہ ترقی دی۔ تو ایسا نہیں ہے صرف ہم ہی نہیں دیتے تھے، اور لوگ بھی دیتے تھے، اور ہمیں بہرحال جو جس کی اچھی بات ہے اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے، ماننا بھی چاہیے۔ تو اس کے دور میں علم و فن نے ترقی کی اور سارے ملک میں اتحاد اس نے قائم کیا۔ لیکن جب اس کا انتقال ہوا، وفات ہو گئی، تو پھر بر صغیر میں دوبارہ سے بد نظمی پھیل گئی اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آئی، اور راجپوتوں کا جو ظہور ہے اسی زمانے میں ہوا، وردھنا خاندان کے ختم ہونے کے بعد۔ اب راجپوتوں کا کیا معاملہ تھا اس کے حوالے سے ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی خصوصیات کے حوالے سے بھی اس میں بات کی جائے۔ فرسٹ ویڈیو میں آپ نے جانا تھا کہ یہ ایک بنجر علاقے کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا تھا۔ مزید باتیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ تو بھائی یہ لنکس وغیرہ یہ نظر تو آ رہا ہوگا، تو سمجھ جاؤ